اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سب سے پہلے تو ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو وہیں سے شروع کرنی ہے. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 29 اور آج کے دن کی مناسبت سے مومن کو جو ایک تحفہ دیا گیا ہے جس کو بہت بڑی خوشی بھی مومن کے لیے قرار دی گئی ہے، موت. آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی جن کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر صاحبان علم نے اس بات کو فرمایا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی کام درپیش ہو، شیراز میں میرا ایک نمائندہ ہے جس کا نام عبدالحسین دست غیب، اس کے پاس تم چلے جانا اور جو بھی تمہاری حاجت ہے اس حاجت کو تم پورا کر لینا. انہی شہید آیت اللہ عبدالحسین دست غیب شیرازی کا یہ جملہ ہے، باقاعدہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، موت کا خوف ایک وہم سے زیادہ نہیں. آیت اللہ دست غیب شیرازی کا جملہ ہے، خدا کی قسم، موت کا خوف ایک وہم سے زیادہ نہیں. تو بہرحال بغیر کسی تمہید میں جائے ہم اپنی گفتگو کو میدان قیامت سے مربوط کر دیتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا. میدان قیامت میں چند ایک لوگ کس انداز سے ہوں گے اور کون کون سی نیکیاں کون سے فائدے پہنچا رہی ہوں گی، اس کا ہم پچھلی دفعہ 28ویں گفتگو میں ذکر کر رہے تھے. سب سے پہلا جو کسی چیز کا ثواب میدان قیامت میں ملے گا، سب سے پہلا جو ثواب، جو آپ دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتی ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن میدان قیامت میں سب سے پہلا کون سا عمل فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کے متعلق چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ سب سے پہلا ثواب پہنچانے والا اور فائدہ پہنچانے والا عمل میدان قیامت میں صدقۃ الماء ہے، پانی پلانے کا صدقہ، پانی پلانے کا ثواب. کتنی ایسی نیکیاں جنہیں ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کہ کسی کو بھی اٹھ کے پانی پلا دینا، یہ سب سے زیادہ ثواب پہنچانے والا ہوگا. اور چھٹے امام نے پیغمبر اسلام سے ایک اور روایت بھی نقل کی کہ مومن کے سائے کے علاوہ قیامت کی جو زمین ہوگی وہ پوری آگ ہوگی، اور بے شک فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تَظِلُّهُ، بے شک صدقہ ہی اس کا سائبان ہوگا. یعنی جتنے بھی جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ انسان میدان قیامت میں اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا، کہ میدان قیامت ایک آگ کی مانند ہے اور اس میں جو صاحبان اور چھتری ہوگی وہ انسان کے صدقات ہوں گے. تو زیادہ سے زیادہ ان تمام صدقات کی وہ اقسام جو مدرسے کی طرف سے کتاب چھپی ہوئی بھی ہے صدقے کے موضوع پر، اس میں آپ دیکھیے گا زیادہ تر ان چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے جو معنوی صدقات ہیں. عام طور پر صرف ہم پیسے دینے والا صدقہ اس کو شمار کرتے ہیں، جبکہ اور بھی بہت ساری صدقات کی اقسام. پھر ایک اور جو سب سے زیادہ میدان قیامت میں فائدہ پہنچائے گا وہ عمل کہ جو شخص بھی خدا کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے
اپنے کسی قرض دار کو چھوڑ دے. دیکھیے بہت سارے لوگ جو قرض لیتے ہیں بعد میں کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے مجبوری میں وہ کوئی تاریخ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا، لیکن پھر اس کو وہ پورا نہیں کر پاتے. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی مجھے معلوم نہیں کہ یہاں پر قرض کے مسائل آپ کو ابھی تک پڑھائے گئے یا نہیں پڑھائے گئے، تو اس میں یہ ہے کہ جس نے جو مقروض ہو آپ کا، اگر وہ قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اس سے قرضے واپسی کا مطالبہ کرنا ہی حرام ہے. ایک زبان بھی اس سلسلے میں ہلانا یا اس پہ کسی بھی طرح کا دباؤ ڈالنا کہ تم مجھے میرے پیسے واپس کرو. اچھا، اسی طریقے سے جو کہ ہمارے 7ویں امام سے ایک مروی کی روایت ہے پیغمبر اسلام سے کہ جو کسی قرض دار کو کسی حاکم کے پاس لے جائے، ہوتا ہے نا لوگ پکڑ کے لے گئے پولیس والوں کے پاس کہ یہ پیسے وغیرہ واپس نہیں کر رہا، اور وہاں جا کر امام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسے علم ہو کہ اسے جھوٹی قسم کھائی لینی، بہرحال انسان مجبور ہو جاتا ہے، کیا کرے. ایسا شخص جو کہ لے کے گیا ہے اپنے قرض دار کو حاکم کے پاس اور اسے پتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جھوٹی قسم کھا لے گا، ثم ترکہ تعظیما للہ عز وجل، اور یہ شخص خدا کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے اس شخص کو چھوڑ دے، لم یرض اللہ لہ بمنزلت یوم القیامت الا منزلت ابراہیم خلیل الرحمن، پروردگار عالم ایسے شخص کو میدان قیامت میں حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی اور مقام دینے پر تیار نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ صرف یعنی بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے مومنین کے ساتھ کہ وہ لوگ نہیں ادا کر پاتے، تو پروردگار کا خیال کرتے ہوئے جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، نہیں دے پا رہا، کون سا ہم بھی مرے چلے جا رہے ہیں اس پیسے کے لیے اگر ہمیں نہیں ملا. بہت یہ ہوتا ہے، لیکن لوگ دباؤ ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے صاحبان ایمان میری نگاہ میں کہ انہوں نے دوسرے صاحبان ایمان کو اغوا تک کیا باقاعدہ، اور پریشرائز کیا ان کے گھر والوں کو کہ وہ کسی بھی طور پر چاہے اپنے گھر کو بیچیں، کچھ کریں، وہ پیسہ واپس کریں، جبکہ صرف مطالبہ کرنا بھی حرام، اس پر کوئی کسی بھی طرح کا دباؤ اخلاقی ڈالنا بھی حرام ہے، ایک لفظ بولنا حرام ہے اس پیسے کی واپسی مطالبے کے لیے. البتہ اس طرح سے لوگوں نے ظاہر ہے کہ کچھ یہ مسائل سننے کے بعد کچھ ظاہر ہے کہ اس طرح کے فائدے بھی اٹھائے لوگوں نے، تو جو کہ مناسب نہیں ہے، ایک مومن کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے. اچھا، اسی طریقے سے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میدان قیامت میں منور چہروں کے ساتھ عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. دیکھیے وہاں کی زمین کے متعلق یہی نا کہ پسینے سے لوگ شرابور ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی، اور کچھ لوگ بڑے اطمینان سے منور چہروں کے ساتھ خدا کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. نورانی لباس انہوں نے زیبتن کیے ہوں گے، نورانی کرسیوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوں گے. ان کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں گے جو اور اہل محشر ہیں، ہؤلاء الانبیاء، یہ تو یقیناً انبیاء لگتے ہیں. ایک آسمان سے ایک منادی ندا دے گا، ان لیس ہؤلاء الانبیاء، نہیں یہ لوگ انبیاء نہیں. فیقولون، پھر لوگ کہیں گے، ہؤلاء الشہداء، یہ تو شہداء لگتے ہیں. جواب آئے گا، ان لیس ہؤلاء الشہداء ولکن ہؤلاء قوم، یہ شہداء بھی نہیں بلکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو کہ مومنین سے نرمی کیا کرتے تھے، اور جب کوئی تنگ دست مقروض ان کے پاس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے، اس کو مہلت دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے کوئی بات نہیں، جب تم ادا کرنے پر قادر ہوں گے اس وقت تم اس کو ادا کر دینا، اس وقت اس کو ادا کر دینا. تو کبھی عام زندگی میں بہت ساری دیکھیے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پروردگار کا خیال کرتے ہوئے انسان اب اس نیکی کو کر جائے، وہ دیکھے گا کہ میدان قیامت اس کو کتنا زیادہ ثواب اور فائدہ ملے گا. اور جب ہی چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ کسی بھی مومن سے نیکی کرنا بالکل ہی ایسی ہے جیسے رسول خدا کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی جو آپ کسی مومن یا مومنہ سے نیکی کرنے جا رہی ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول خدا کے ساتھ آپ نے وہ فعل اور عمل انجام دیا. اسی طریقے سے مثلا چھوٹے چھوٹے بھی اعمال ہیں جو میدان قیامت میں ایسے کام آئیں گے، جیسے کسی بھی مومن کو عطر لگانا، کہ روایات میں کہ قیامت کے دن اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نور اس کو عطا ہوگا.
میدان قیامت کی اکثر تفصیلات میں آپ نے سنا تھا کہ وہاں پر تاریکی بھی ہوگی، تو ہر بال کے خدا اس کے ہر بال کے بدلے اس کو ایک نور عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، مثلا دیکھیے بہت ساری دعوتیں ہو جاتی ہیں گھروں میں، مثلا کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں، میٹھا پکتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ داؤد رقی چھٹے امام کے ایک صحابی تھے، ان کی بیوی رباب نے ایک دفعہ کھجور کا حلوہ بنایا، اور وہ کھجور کا حلوہ بنا کے داؤد رقی کی زوجہ نے چھٹے امام کی خدمت میں روانہ کیا۔ چھٹے امام نے خود بھی اس کھجور کے حلوے کو کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی وہ کھلایا، اور اس کے بعد پھر چھٹے امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من لقما مؤمنا لقمۃ حلاوۃ، جو کسی بھی مومن کا منہ میٹھا کرائے گا، خدا اس روز قیامت کی تلخی اور کڑواہٹ کو اس سے دور کر دے گا۔ یہ صرف یہ دیکھیے اتنے سے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ اس حلوہ کھلانے کا کسی کو کوئی ثواب ہوگا۔ تو من لقما مؤمنا لقمۃ حلاوۃ، یعنی ایک لقمہ بھی کسی میٹھی چیز کا کوئی کسی کو کھلا دے گا تو پروردگار روز قیامت کی تلخی اور کڑواہٹ کو اس سے دور کر دے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے بہت سارے دیکھیے سورے بھی ایسے ہیں، بہت سارے سورے کہ جب ان کی تلاوت کا اکثر ثواب اور فائدہ ملتا بھی ہے تو لوگ سر پہ نظر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا جیسے میں یہ 2 سورے کہوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، باقاعدہ چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 سورے ہوں گے یہ اس پر میدان قیامت میں کسی بادل اور سائبان کی طرح سے سایہ کیے ہوں گے، جو جس نے بھی ان سوروں کی تلاوت کی ہوگی، بادل اور سائبان کی طرح سے، مثل غمامتین اور مثل الغیابتین۔ غمامہ عربی میں کہتے ہیں بادل کو، جس طرح سے بادل سایہ کیے ہوتے ہیں اس طرح سے سایہ کیے ہوں گے، اور مثل الغیابتین، جس طریقے سے امبریلا یہ جو چھتری سایہ کی ہوتی اس طرح سے اس کے اوپر سایہ کیے ہوں گے۔ اور ایک تیسرا سورہ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ میدان قیامت میں ثواب اور فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ ہے سورہ دخان، حام میم دخان، جو کہ آپ شب قدر میں بھی تلاوت کرتی ہیں۔ اس کے متعلق جی ہاں ملتا ہے کہ جو شخص بھی سورہ دخان کی تلاوت کرنے والا ہوگا پابندی سے، ذرا کثرت کے ساتھ، تو میدان قیامت میں یہ امان یافتہ لوگوں میں مشہور ہوگا، یعنی جن کو پہلے سے امان دے دی گئی، اب تو یہ ٹھاٹ سے میدان قیامت کا صرف فقط نظارہ کریں گے اور ان کو کوئی سختی میدان قیامت کی برداشت نہ کرنی پڑے گی۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت سے علماء کے حوالے سے مجھ تک پہنچی تو ہے، اگرچہ اس کی 100% تو تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال سورہ دخان کی فضیلت میں کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ڈینگی فیور بہت چلا تھا، تو اس سے بچاؤ کے لیے کچھ علماء کی طرف سے بات آئی تھی کہ اس کے لیے سورہ دخان پڑھا جائے، سورہ دخان ڈینگی فیور سے بچنے کے لیے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی کوئی دخان دھوئیں کو کہتے ہیں اور دھوئیں کے ذریعے سارے مچھر بھی مارے جاتے ہیں، لیکن یہ تو میں نے ذاتی طور پر ایک قیاس کیا ہے، لیکن بہرحال کہ ان علماء کی طرف سے یہ بات بھی بہرحال آئی۔ تو امان یافتہ لوگوں میں وہ شخص مشہور ہوگا اور پروردگار اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا جو بھی سورہ دخان کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے سوروں کے اندر سورہ واقعہ بھی ہے۔ بس یہ چند ایک باتیں بتا کے ہم آج کا جو ہمارا موضوع بحث ہوگا، نامہ اعمال کا کھولا جانا، کہ کس طرح سے کھولا جائے گا اور کیا کیفیات اس کی ہوں گی، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن چند ایک باتیں۔ سورہ واقعہ بھی، سورہ واقعہ کے متعلق ہے کہ جو شخص بھی سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہوگا، 5ویں امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ مثل 14ویں کے چاند کے چمک رہا ہوگا، اس حال میں وہ اپنے پروردگار عالم سے ملاقات کرے گا میدان قیامت میں، کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ تو 2 سورے، تیسرا حامیم دخان اور چوتھا سورہ واقعہ۔ 5واں ہے سورہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، جو آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہوگا۔ 6 امام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ نازعات کی تلاوت کرنے والا ہوگا، یہ سیراب ہی مرے گا، سیراب ہی اٹھایا جائے گا اور سیراب ہی جنت میں داخل ہوگا۔ میدان قیامت کی جو سختی پیاس وغیرہ کی ہے وہ اس سے بالکل دور ہو جائے گی جو بھی شخص سورہ والنازعات کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔
اچھا، اسی طریقے سے چھٹے امام نے ایک سورہ اور بتایا ہے، اور وہ اتنا بڑا سورہ بھی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں جو شخص بھی اپنی واجب نمازوں میں سورہ بروج کی تلاوت کرے گا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، فرماتے ہیں یہ جو سورہ ہے نا، یہ جو ہے مختلف روایت میں بات آئی ہے کہ یہ پیغمبروں کا سورہ ہے، اور جو شخص بھی سورہ بروج کی تلاوت کرنے والا ہوگا اس کا حشر میدان قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، پیغمبروں کے ساتھ اس شخص کو رکھا جائے گا، پیغمبروں اور صالحین کے ساتھ۔ اچھا، اس میں ایک بات ابھی آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمیں مثلا بہت سے سورہ یاد نہیں ہیں، اور ابھی آگے چل کے گفتگو میں کچھ ایسے سوروں کی بات چیت آئے گی بھی، ذکر ہوگا کہ جس میں جو ذرا سورے نسبتاً بڑھیں، تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم واجب نمازوں میں اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ان سوروں کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، البتہ ثواب نسبتاً کم ملے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز نماز میں دیکھ کر پڑھنے کا ثواب کم ہے، اور بہرحال جو چھوٹے سورے ہیں ان پہ بھی اختصار کر کے جو ہم کو زبانی یاد ہو، جو ہمیں زبانی یاد ہو، وہ اگر پڑھیں تو بہرحال پھر بھی ثواب زیادہ ہے، لیکن کچھ اس طرح کے ثواب لینے کے لیے بھی، جیسے کہ یہی سورہ بروج کے متعلق کہ جو واجب نمازوں میں اس کو پڑھے گا تو اس کا حشر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا میدان قیامت میں۔ اسی طریقے سے چھٹے امام نے سورہ فجر کے متعلق بھی کہا کہ جو شخص بھی سورہ کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا، اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا، جو شخص بھی اس سورے کو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا وہ حسین ابن علی کے ساتھ میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اور وہ میدان قیامت میں روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین کے درجے میں ہوگا۔ تو سورہ فجر کو چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھو، یہ ثواب پر فائدہ تم کو ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ والعادیات کا پڑھنے والا جو بھی باقاعدگی سے اس کی تلاوت کرے گا، باقاعدگی سے، چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ سورہ امیر المومنین سے منسوب ہے اور وہ میدان قیامت میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹے امام نے بھی اپنے اجداد سے بات روایت نقل کی ہے کہ مولا متقیان امیر المومنین یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں جو شخص بھی اپنی ہتھیلیوں کو اس امید سے زمین پر رکھے کہ پروردگار قیامت میں ان ہاتھوں میں زنجیر نہ پہنائی جائے، دیکھیے اس طرح کے تصورات بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جو سجدے کی حالت میں اپنی ہتھیلیوں کو اس امید سے زمین پر رکھے کہ میدان قیامت میں ان ہاتھوں پر زنجیر نہ پہنائی جائے، تو وہ شخص بھی، بہت سارے روایت میں بھی بات آئی ہے کہ وہ میدان قیامت بہت سے عذابوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اچھا، جب بھی ہم جو وضو میں بھی جو مستحب دعائیں اس میں بھی ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ، پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں آگ کی بنی ہوئی ہتھ کڑیوں سے، یہی وجہ ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بہت فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے اذان دینا یہ خود ایک بہت فائدہ پہنچانے والا عمل ہے۔ جب بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہت صاحب عزت ہوں گے، جبکہ روایت کے جو جملہ ہے کہ مؤذنوں کی جو گردنیں ہیں وہ بہت لمبی ہوں گی، یعنی مقصد کہنے کے وہ بہت صاحب عزت ہوں گے، ہر پرومیننٹ ہو جائیں گے لوگوں میں کہ یہ اذان دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ثواب وضو کے بعد مدرسے کی ایک اور کتابچہ جو کہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے ثواب اذان، یہ بھی ایک پرنٹنگ کے مرحلے میں جانے والا ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں آئے گا، تو وہ آپ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں اذان کا کتنا سادہ ثواب لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جس کا ہم بار بار اکثر ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے میدان قیامت میں محبت اہل بیت سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ہے۔ دیکھیے قصص العلماء میں علامہ تنکابینی نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ویسے قصص العلماء کا جو اردو ترجمہ ہوا ہے، اور بہت ایک خوش آئند اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی مدرسے کی جو بچوں کی جو پرنسپل ہیں
ملکہ خاتون کاظمی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہاں پہ بھی غالباً لائبریری میں بھی دستیاب ہوگا، آپ ضرور اس کو لے کے پڑھیے گا۔ اس میں ایک بیمار مومن کا ایک بڑا تفصیلی خواب ذکر ہوا ہے۔ خواب میں اس مومن نے یہ دیکھا، علامہ تنگابینی نے لکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور اس کو جہنم میں جانے کا حکم صادر فرمایا جا چکا ہے۔ اس نے جاتے جاتے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں پیغمبر اسلام سے اور مولائے کائنات سے شفاعت کی درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس مومن کو فرشتے لے آئے خدمت اقدس پیغمبر میں، 3 افراد اس کے ساتھ تھے۔ اب کھڑا ہو گیا رسول اللہ کے سامنے سر جھکا کر، جہنم کا پروانہ دیکھے مل چکا تھا۔ پیغمبر نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی، اس شخص پر کافی دیر تک غور و فکر پیغمبر فرماتے رہے اور اس کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اچھا، ان افراد نے کہا کہ پیغمبر اسلام، یعنی وہ رجسٹر پکڑا دی جو نام اعمال کے تھے، جب کھول کے دیکھے گئے رجسٹر تو برائیوں کا تو مکمل طور پر رجسٹر بھرا ہوا تھا، ایک چیز بھی لکھنے کی جگہ نہیں تھی، نیکیوں کا رجسٹر خالی تھا۔ اور نیکیوں کے رجسٹر میں فقط ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، محبت اہل بیت، فقط یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ پیغمبر اسلام نے رجسٹر بند کیا اور اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کہا پیغمبر اسلام آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا نامہ اعمال؟ اب جب دوبارہ رجسٹر کھول کے دیکھے گئے تو برائیوں کا تمام رجسٹر خالی ہو چکا تھا اور نیکیوں کا مکمل طور پر بھر چکا تھا اور ایک نیکی بھی لکھنے کی مزید گنجائش نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تم اب جنت میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ پیغمبر اسلام نے دائیں طرف اشارہ کیا، دائیں ہاتھ پہ کہ اس طرف چلے جاؤ۔ جب وہ گیا تو بلکہ اشارہ کیا دائیں طرف ایک بلند نورانی تم کو دروازہ نظر آئے گا، اس میں داخل ہو جانا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا کھلا ہوا ہوگا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جسم کے ساتھ کیسے جنت میں جاؤں؟ اچھا، اس کا جسم گناہوں کے باعث مکمل طور پر جھریوں زدہ اور انتہائی کری جسم ہو چکا تھا۔ اچھا، پیغمبر نے فرمایا دروازے پر ہی نہر کوثر ہوگی، اس میں تم غسل کر لینا، تمہاری ساری بدنمائی دور ہو جائے گی۔ اچھا، بڑا تفصیلی خواب ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا رہا۔ بہرحال وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، نعمتوں سے بڑا لطف اندوز ہوا اور حوروں کے ساتھ جب جنت میں چہل قدمی وہ شخص کر رہا تھا تو رستے میں چلتے چلتے جنت میں ایک جگہ پر ایک دیوار آ گئی۔ پوچھا کہ یہ دیوار کس کی ہے؟ تو حوران جنت نے بتایا کہ یہاں سے اس دیوار کے پیچھے سے شیخ زین الدین شہید ثانی کا گھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے پوچھا شہید ثانی؟ کہا کہ ہاں، شہید ثانی کے جسم پر ظالموں نے جتنے زخموں کے نشانات تھے آج وہ ستاروں کی مانند چمک رہے۔ اچانک سے اس شخص نے دیکھا کہ 2 نورانی شخصیات تشریف لے آئیں۔ قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہ ہمارے ایک تھے 7ویں امام اور ایک تھے 8ویں امام۔ اس نے سلام کیا دونوں ائمہ کو، دونوں ائمہ نے سلام کا جواب دیا اور اس کو مبارکباد دی کہ پروردگار عالم نے تم پر سے عذاب کو دور کیا ہے اور کتنی نعمتیں پروردگار نے تم کو عطا کی۔ اس کے بعد اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ جسم پسینے میں شرابور تھا اور بیماری کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال محبت اہل بیت بڑا کام آنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اس میں واقعات اور بھی لکھے ہوئے ہیں، اور مثلا بہت سے علماء کے حوالے سے آقا شیخ اسد اللہ
کاظمینی نے کتاب مقائص کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خواب میں دیکھا تھا کہ قیامت واقع ہو چکی ہے، اور جو علامہ ہلین وہ تمام لوگوں میں جو سب سے آگے ہیں وہ علامہ ہلی جو ہے موجود ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئیں. اچھا اب دیکھیے بہرحال کیوں کہ ان سے جو بھی توسل اختیار کر لیتا ہے اسے اتنا زیادہ ثواب اور فائدہ. اب جب جیسے جیسے گفتگو ہماری آگے بڑھے گی اس میں اہل بیت کی شان آپ پہ بہت حد تک اور واضح ہوتی چلی جائے گی. خود مولا علی کی بھی اگر شان دیکھیں تو باقاعدہ محدث نعمت اللہ جزائری نے ریاض الابرار میں لکھا ہے کہ امیر المومنین کی انگوٹھی پر ایک نقش تھا جس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، پاک ہے وہ ذات جس نے فخر کیا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. یہ جملہ ہے، یعنی مولا کی جو انگوٹھی ہے اس کے اوپر جو نقش تھا اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، پاک ہے وہ ذات کی جس نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں. مولا کی شان تو دیکھیے کہ کیا ہے. اچھا اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کئی مرتبہ ملائکہ پر حضرت امیر کی وجہ سے فخر و مباحت فرمایا، بلکہ خالی یہ نہیں، جہاں ان افراد کے قدم بھی پہنچے ہیں وہ جگہ بھی کتنی مکرم ہو گئی. تو ہم کو کیا فائدہ نہیں پہنچے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر چیز میں سے 4 افراد کو چنا، شہروں میں سے یہ 4 شہر چنے ہیں، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بیت المقدس، یہ 4. اور باقاعدہ خصال میں بھی ہے، بہار میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے کہ ان 4 شہروں کو باقی شہروں پر فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ ان 4 شہروں نے سب سے پہلے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا تھا. اس وجہ سے یہ تمام شہر مکرم ہو گئے. باقاعدہ روایت میں ملتا ہے جملہ کہ زمین مکہ نے ایک دفعہ بڑا فخر کیا اپنے اوپر. ظاہر خانہ کعبہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے، تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ زمین مکہ اگر زمین کربلا میں دفن ہونے والا پیدا نہ ہوتا تو اے زمین مکہ میں تجھ کو بھی پیدا ہی نہ کرتا. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ جگہ جہاں پر ان حضرات کے قدم پہنچے ہیں وہ کتنی مکرم ہو گئی. اچھا اسی طریقے سے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ خدا نے زمین کربلا کو حرم، زمین مکہ کو حرم بنانے سے پہلے ہی تقریباً 24,000 پہلے کربلا کو اپنا حرم بنا لیا تھا. زمین مکہ کو حرم بنانے سے 24,000 سال پہلے پروردگار نے زمین کربلا کو اپنا حرم بنا لیا تھا. اور یہ جو زمین کربلا ہے یہ قیامت کے دن جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہاں پر سوائے پیغمبروں اور رسولوں کے کوئی اور شخص وہاں پر قیام نہ کر سکے گا، جو وہاں پر اس زمین کو، اور اتنی زیادہ نور افشانی زمین سے ہوگی، اتنی زیادہ نور افشانی کہ اہل جنت کی آنکھیں اس سے خیرہ ہو جائیں گی زمین کربلا سے. اور ایک اور خصوصیت یہ ہے زمین کربلا کی کہ کوئی زمین اپنے صاحب کے دفن ہونے سے پہلے زیارت گاہ نہیں بنی. دیکھیے زیارت گاہ اس وقت بنتی ہے نا جب کوئی شخص دفن ہو جاتا ہے. امام حسین کے دفن ہونے سے 1000 سال پہلے سے ملائکہ اس زمین کی زیارت کے لیے آتے تھے، اس سے پہلے سے وہ زیارت گاہ بن گئی تھی. اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو وہاں سے کبھی گزرا ہو اور اس نے زمین کربلا کی زیارت نہ کی. جب بھی جبرائیل نے رسول اللہ سے بات فرمائی تھی کہ زمین کربلا کی حرمت جنت سے بھی زیادہ ہے. اچھا اب آ جائیے میدان قیامت میں جو بہت ساری چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں، ہم نے اس کا ذکر کیا، پچھلی گفتگو سے مربوط کر کے آپ دیکھ لیجئے گا. اب آ جائیے نامہ اعمال کا کھولا جانا. ویسے تو دیکھیے شعراء نے بھی اس پر بڑی خامہ فرسائی کی ہے. غالب تو یہاں تک کہہ گئے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اچھا یہ جو نامہ اعمال کھولا جائے گا، اب ہماری اس موضوع پہ گفتگو شروع ہو رہی. دیکھیے اس دنیا میں نامہ اعمال کو لکھتا کون ہے؟ دیکھیے جیسے ہی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو 2 فرشتے ہیں، ایک کا نام ہے رقیب، ایک کا نام ہے عتید. رے قاف یہ بے، رقیب ایک فرشتے کا نام ہے، دوسرا ہے عتید، عین تے یہ دال.
ایک ہے رقیب اور ایک ہے عتید. تو بندہ جب بھی کبھی کوئی برائی کرتا ہے تو رقیب عتید سے کہتا ہے کہ اس کو کچھ مہلت دو، فوراً اس کے گناہ کو نہ لکھو. 7 گھنٹے تک مومن کو مہلت دی جاتی، اور اگر 7 گھنٹے کے اندر اس نے توبہ کر لی تو پھر وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، معاف ہو جاتا ہے. اور اگر 7 گھنٹے بعد بھی اس مومن نے توبہ نہیں کی تو فرشتے ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب سے کوئی حیا نہیں کرتا، اب اس کے گناہ کو لکھ دو. لہٰذا پھر اس کے گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے. باقاعدہ اصول کافی میں تو ایک حدیث ہے، توبہ ہے اس شخص کے لیے. دیکھیے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے روایات میں جو لفظ آیا ہے، ایک تو خوش قسمتی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص، لیکن توبہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی. توبہ ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن ہر گناہ کے نیچے یہ لکھا ہوا پائے کہ اس نے توبہ کر لی تھی. 7 گھنٹے تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے نامہ اعمال میں، پھر جب 7 گھنٹے میں بھی اس نے اگر توبہ نہ کی تو پھر اس کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے. باقاعدہ شیخ صدوق نے اعتقادیہ میں لکھا ہے کہ مولا متقیان ایک دفعہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں کہ جو کہ بہت لغو قسم کے ہنسی مذاق میں مصروف ہیں. مولانا نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ سب باتیں لکھی جائیں؟ وہ کہنے لگے مولا کیا ہے ہماری اس طرح کا عام سا مذاق جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی لکھا جائے گا؟ مولا متقیان نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھا جائے گا، بلکہ جو تم سانس لیتے ہو یہ بھی لکھا جاتا ہے نامہ اعمال میں. بلکہ بہت ساری روایات میں یہاں تک ہے کہ جو پھونک کوئی شخص مارتا ہے وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اچھا یہ تو نامہ اعمال کو عام جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یہ 2 فرشتے رقیب و عتید لکھتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے کے بعد ایک فرشتے کا ہم نے ذکر کیا تھا. اس فرشتے کا نام کسی کو پتا ہے؟ جی البتہ روایت میں ایک نام اس کا اور بھی آیا ہے، اس کا نام ہے رومان، رے واو میم الف نون، جو اس وقت تو شاید نہیں بتایا تھا لیکن اس کا ایک نام اور بھی، جو کہ اسی وقت تمام نامہ اعمال کو لکھتا ہے یا لکھواتا ہے اس مرنے والے سے، اور اس کے بعد اس کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم ہر انسان کی تقدیر کو اس کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً یلقاہ منصورا، اور قیامت میں ہم اس کو دکھانے کے لیے اس کے اس نوشتے کو کھولیں گے اور جسے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند پائے گا. یعنی جو گلے میں لٹکا دیا جائے گا، باقاعدہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی ہے. تو مرنے سے پہلے تو رقیب و عتید لکھتے ہیں نامہ اعمال کو، اور بالکل مرتے وقت جو اس کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے فرشتہ یا وہ خود، جس کی تفصیل ہم اس سے پہلے بیان کر چکے. اچھا اس دنیا میں بھی کسی کے بھی سامنے کچھ ہم نے باتیں بتائی تھی کہ جب انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کس کس کے سامنے اس کا نامہ اعمال بھیجا جاتا ہے. ایک تو روایت میں کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن ہمارے تمام اعمال رسول و ائمہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. رسول و ائمہ کی خدمت. پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمہارے اعمال روزانہ میرے پاس بھیجے جاتے ہیں. روزانہ، ویسے تو پیر اور جمعرات کا بھی روایت میں الگ سے آیا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزانہ تمہارے نامہ اعمال میرے پاس بھیجے جاتے ہیں. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں تم لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر برے ہوتے ہیں تو تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. برے ہوتے ہیں تو مغفرت طلب کرتا ہوں. ملا یحذر الفقی میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. اچھا اسی طریقے سے چھٹے امام نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت تمام نیک و بد کے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت. اور خبردار رہو، اور تمہیں شرم کرنی چاہیے کہ اس کے برے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں. ایک تو رسول اللہ کے سامنے ضرور لائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی اس دفعہ کچھ روایات کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ مرحوم والدین کی خدمت میں بھی آپ کا نامہ اعمال بھجوایا جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سے اعمال ان کے بعد انجام دیے.
اچھا، اسی طریقے سے آئمہ کی خدمت میں بھی نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. داؤد رقی جن کی بی بی رباب کے حوالے سے کھجور کے حلوے کا واقعہ بھی آپ نے سنا، یہی داؤد رقی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو چھٹے امام نے پہل کرتے ہوئے گفتگو میں مجھ سے فرمایا، اے داؤد، جمعرات کے دن تمہارے اعمال میرے پاس لائے گئے تھے. میں نے تمہارے نامہ اعمال میں ایک عمل دیکھا ہے جو تم نے صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی سے کیا تھا. اے داؤد، مجھے وہ عمل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور لیکن میں نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ تمہارے صلہ رحم کے نتیجے میں تمہارے چچا زاد بھائی کی موت اور فنا بہت قریب. اچھا، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم صلہ رحمی کرتے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے قطع رحمی ہونے لگتی، تو آپ کو تو اس کا ثواب اور فائدہ ملتا ہے، امام خوش ہوتے ہیں، لیکن جو اس صلہ رحمی کے جواب میں قطع رحمی کرتا ہے تو اس کے ایک دنیاوی نقصان بہرحال یہ ہوگا کہ اس دنیا میں یعنی اس کی موت جلد آ جاتی ہے. تو میں نے یہ بات بھی جان لی کہ تمہارے صلہ رحمی کے نتیجے میں تمہارے چچا زاد بھائی کی موت اور فنا کا سبب بنے گی صلہ رحمی. اچھا، باقاعدہ دیکھیے قرآن کی قائد بھی وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، جو سورہ توبہ کی آیت ہے. اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم لوگ اعمال انجام دیتے رہو، ابھی اللہ، رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. فَسَيَرَى اللَّهُ، خدا، رسول اور مومنین تمہارے نامہ اعمال کو دیکھیں گے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دیکھیے، اچھا یہ تو بات ختم ہوئی یہاں پر، لیکن ویسے علماء نے کہا کہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے نا، اس کی تین قسم کا نامہ اعمال ہے ہمارا. ایک تو ہر شخص کا ایک انفرادی نامہ اعمال ہوتا ہے جو اس کے بالکل انفرادی اعمال سے مربوط ہوتا ہے، بالکل انفرادی، انڈیویجول، ہر شخص جو بھی اعمال انجام دیتا ہے، جو کہ سورہ اسراء کی بھی آیات ہیں کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں آویزہ کیا جائے گا، فی عنقہ، ہی اس کی گردن میں آویزہ کیا جائے گا، اور روز قیامت اس کتاب کو جس میں اس کے تمام چھوٹے اور بڑے اعمال لکھے ہوں گے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. سورہ اسراء کی آیت. اچھا، ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا نامہ اعمال وہ ہے جو ہر قوم اور ہر گروہ کے لیے ایک الگ اجتماعی نامہ اعمال. کل امت تدعا الی کتابہا، جو سورہ جاسیہ کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہر امت کے لیے اور ہر گروہ کے لیے قیامت کے دن ایک مخصوص نامہ اعمال ہے. ہو سکتا ہے کہ انچولی والا ایک گروہ کاؤنٹ ہو، انچولی کے لوگوں نے مثلا دین کے لیے کیا کیا، اس کے لحاظ سے ان کی ایک تو انڈیویجول نامہ اعمال ہے ہر ایک کا، اور ایک ہر قوم، ہر گروہ، ہر علاقے کے اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ ایک الگ نامہ اعمال ہو. جب یہ امتین کا لفظ بھی آیا ہے سورہ جاسیہ، ایک دوسرے نامہ اعمال کی قسم کی. اور تیسرا نامہ اعمال ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام مخلوقات کے اعمال لکھے ہوئے. میزان تفسیر المیزان جو ہے اس کی 12ویں جلد میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان ہوئی. تو بہرحال نامہ اعمال کی اس طرح سے 3 اقسام ہو گئی. اچھا، یہ نامہ اعمال اس کے بعد ہوتے کہاں پر ہے، اس کی تفصیل میں تو اتنا جانے کا موقع نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو بدکاروں کے نامہ اعمال ہوں گے، وَإِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، برے لوگوں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے. وَإِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، اور نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے. اچھا، اب جس وقت یہ کھلیں گے نامہ اعمال، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس وقت بھی نامہ اعمال کھلیں گے تو جو نیک لوگ ہوں گے، اوتیا کتابہ بیمینہ، ان کے تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. وَأُوتِیَ کتابہ بشمالہ، اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اچھا، یہ 2 کیفیات ہوئیں. آیت میں ایک تیسری کیفیت بھی ہے، نامہ اعمال کس طرح سے دیا جائے گا. کچھ کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. سورہ انشقاق، اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، کچھ کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ پہ چپکا دیا جائے گا. اچھا، جو نیک بندے ہیں ان کے لیے تو ایک ہی طرح کی کیفیت کے بس نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بیان ہوئی.
اچھا جو بدکار ہیں ان کے گناہوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے نامہ اعمال کو دیے جانے کے لیے تعبیرات مختلفہ استعمال ہوئی، یعنی مختلف تعبیرات استعمال ہوئی. اچھا علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب حیات پس از مرگ اس میں باقاعدہ دلائل دیے ہیں کہ یہ جو ہے نا دائیں ہاتھ میں دینا بائیں ہاتھ میں دینا، علامہ طباطبائی کا یہ نظریہ کہ دائیں ہاتھ میں دینے سے مراد یا بائیں ہاتھ میں دینے سے مراد حق و باطل یا سعادت و بدبختی مراد ہوتی، یعنی فرماتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں کہ باقاعدہ سیدھے ہاتھ ہی میں دیا جائے گا. البتہ ان کا نظریہ علامہ مجلسی وغیرہ کا نظریہ یہی ہے کہ ہمیں اس کو ظاہری پر ہی محمول کرنا چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ ہی میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ ہی میں دیا جائے گا. علامہ طباطبائی لیکن فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم عام زندگی میں بہت سے جملے کہتے ہیں نا، ارے بھائی فلاں تو بہت بلند ہے، فلاں بڑا پست ہے، فلاں بڑی اونچی جگہ رہتا ہے، فلاں بہت لو لائنگ ایریاز میں رہتا ہے، یہ جو ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی ہمارے بلندی و پستی سے ہم کبھی علم مراد لیتے ہیں، کبھی دولت مراد لیتے ہیں، کبھی شہرت مراد لیتے ہیں، کبھی منزلت اور مقام مراد لیتے ہیں، کبھی اقتصادی حالت مراد لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ جو دائیں اور بائیں میں دینے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کی بلندی اور پستی کو یا نیک بختی اور بدبختی کو ظاہر کرتا ہے. لیکن جو دیگر علماء ہیں انہوں نے بہرحال یہ بات کہی ہے کہ نہیں، اسی طرح سے دائیں اور بائیں ہاتھ جس طرح ہم اس دنیا میں کسی چیز کو دائیں بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اسی طرح سے دیے جائے گا. اچھا لیکن بہرحال جو بھی ہو ان دونوں میں سے ہم تو بہرحال سراپا تسلیم ہیں، چاہے ہم ظاہری اعتبار سے ہاتھوں میں دیا جائے یا معنوی اعتبار سے، انشاءاللہ مومنین کو فائدہ اور ثواب ہی اور نجات ہی حاصل ہوگی، یہی دعا ہے ہماری. اچھا اسی طریقے سے یہ جو کہا گیا کہ پشت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں بھی ایک احتمال ہے، کئی احتمالات ذکر ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے ہاتھ، کیونکہ بدکاروں کے ہاتھ ان کی پشت پہ پیچھے باندھ دیے جائیں گے. اچھا پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو. اب جب ہاتھ پشت پہ بندے ہوئے نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا گیا ہے تو اب اس کے سر کو پیچھے کی طرف گھمایا جائے گا، یہ ہے ایک احتمال، تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے سامنے سے ہاتھوں کو اس کے سینے میں سے داخل کر کے پیچھے نکالا جائے گا اور اس کے سر کو گھمایا جائے گا کہ اب اپنا نامہ اعمال پڑھو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. جس کا بھی نامہ اعمال پشت کی طرف سے دیا جائے گا وہ ضرور موت کو پکارے گا، موت مانگے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، باقاعدہ سورہ انشقاق کی جو آیات ہے. اچھا اب یہ بھی ہے آیات میں کہ جو نامہ اعمال ہے نا یہ خود بھی بولے گا، جیسی نامہ اعمال مومن کے ہاتھ میں آئے گا یا میدان قیامت میں جو افراد ہوں گے یہ خود بولے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ہماری یہ کتاب یعنی جو تمہارا نامہ اعمال ہے تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بولے گی. انا کننا تستنسخ ما کنتم تعملون. جو کچھ تم کرتے تھے وہ ہم لکھواتے جاتے تھے، جو کچھ تم کرتے تھے. اب اس سے کہا جائے گا پڑھو. اب ہر شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال آ جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھو. اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھو، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی بہت کافی ہو. دیکھیے کس طرح سے نامہ اعمال کے متعلق قرآنی آیات جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور مومن تو اس کی تو کیا شان ہوگی، وہ تو ملتے ہی خوش ہو جائے گا، نامہ اعمال جیسے ہی ہاتھ میں اس کے آئے گا وہ اسے پڑھے گا اور لذت حاصل کرتا جائے گا. جو سورہ حاقہ کی آیات کہے گا لوگوں آؤ، سورہ حاقہ میں لوگوں آؤ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، ہماری نیکیاں دیکھو. خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا جب اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اچھا جو بدکار ہوں گے ان کا بھی ریئیکشن غم و حسرت میں نامہ اعمال کو دیکھتے ہی ڈوب جائیں گے، فریاد کریں گے اے کاش یہ نامہ اعمال ہم کو نہ دکھایا گیا ہوتا، کاش میں شک و شبے کی حالتی میں رہتا، بے خبر رہتا، کم سے کم ایک امید کی کرن تو باقی رہتی. وائے ہو ہم پر کہ مال و دولت، جاؤ حشم، حکومت و سلطنت نے بھی ہمیں نجات نہ پہنچائی. مجرمین چیخ اٹھیں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا،
ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی، مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی تحریر ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی حرکت ہماری اس نے نہیں چھوڑی جو اس کتاب کے اندر نہ لکھ دی گئی. وَتُرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تم ہر گروہ کو اس وقت گھٹنوں کے بل گرا ہوا پاؤ گے. کل امت تدعى الى کتابها، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا آؤ اور اپنا نامہ اعمال دیکھو. اب اس کے بعد سب لوگ آئیں گے اور اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو انہوں نے کیا تھا وہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہوگی وہ اس کے اندر لکھی ہوگی. اچھا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے تو بہت خوش ہوں گے، کیونکہ نامہ اعمال ان کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا اور ان کا نہایت آسانی کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا. جیسے ہی ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کی طرف بہت خوش و خرم لوٹ جائے گا، کیونکہ ان کو بھی جا کے اپنا نامہ اعمال دکھائے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال کتنا خوبصورت اور بہترین. جبکہ گناہگار فقط کاش اور کاش، افسوس افسوس، ہائے میری کمبختی، ہائے میری کمبختی، یہ نعرے لگا رہے ہوں. حلقہ انی سلطانیہ، دنیا میں اس قدر میں قدرت و سلطنت کا مالک تھا کہ آج کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی، اور تمام کی تمام چیزیں بالکل برباد اور بیکار چلی گئی، اور آج کے دن کے لیے میں نے افسوس کوئی ذخیرہ نہیں کیا تھا. جیسے جیسے وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جائے گا، اس روایات میں ملتا ہے کہ اس کے تمام جوڑ و بند الگ ہوتے جائیں گے، آنکھوں سے گندگی اور خون جاری ہو جائے گا گناہگاروں کو. اچھا، اب لکھا کیا ہوگا، کیا چیز پڑھے گا وہ؟ اچھا، اب دیکھیے دو طرح کے نامہ اعمال لکھے ہوں گے، دو طرح کے. ایک تو وہ نامہ اعمال اس کے گناہ میں لکھے ہوں گے جو انجام دینے کی فکر میں تھا. باقاعدہ علماء نے دلائل دیے ہیں اس کے کہ جو انجام دینے کی فکر میں تھا وہ بھی لکھے ہوں گے نامہ اعمال، جو سورہ آل عمران کی 183 آیت ہے کہ پروردگار پیغمبر اسلام کے زمانے کی یہودیوں سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم نے گزشتہ پیغمبروں یحییٰ و زکریہ کو کیوں قتل کر ڈالا. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور کے یہودیوں میں اور یحییٰ و زکریہ کے جو قتل میں جو یہودی شریک تھے ان میں 500 سال کا فاصلہ تھا. لیکن کیونکہ یہ یہودی دل سے اپنے آبا و اجداد کے اس فعل کے اوپر انبیاء کے قتل پر راضی تھے، اس وجہ سے پیغمبر اسلام کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم نے کیوں کو قتل کر ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی دل سے اس چیز پر راضی ہو، چاہے اس نے اس گناہ کو یا نیکی کو انجام نہ بھی دیا ہو، تب بھی وہ اس کے نامہ اعمال میں ضرور لکھی جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے دوسری دلیل بھی دی جاتی ہے، اور وہ ہے ناقہ صالح کی. ناقہ صالح کو اگرچہ فقط ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن خدا نے قرآن میں کیا کہا کہ صالح کے تمام مخالفوں نے اس اونٹ کو مار ڈالا. فعقروها، تمام مخالفوں نے اونٹ کو مار ڈالا، جبکہ فقط ایک شخص نے، کیونکہ لیکن وہ بھی اس کے عمل سے راضی تھے. اگرچہ انہوں نے ناقہ صالح کو قتل نہیں کیا تھا، تب بھی وہ اس گناہ کے اندر شریک رہے، عمل سے راضی تھے. جب بھی مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ فقط ایک فرد کے عمل سے تمام لوگ عذاب الہی کا شکار ہو گئے، یعنی ایک شخص بس جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا. اسی طریقے سے جب بھی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ کے مقام پر موجود ہو لیکن دل سے اس چیز کے خلاف ہو، وہ غائب کی منزل پر، اور جو اس گناہ کے مقام سے غائب ہو لیکن دل سے اس گناہ سے راضی ہو، وہ حاضر کی منزل پر، یعنی وہ سمجھا جائے گا کہ اس مقام پر یہ شخص بھی موجود تھا. اسی طریقے سے جو ہمارے 8ویں امام کا بھی ایک جملہ ہے، جو 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مشرق میں مارا جائے اور مغرب میں رہنے والا کوئی شخص اس کے قتل سے راضی ہو تو خدا اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی قتل کا گناہ لکھ لیتا ہے. جب بھی وہ روایت میں ہے نا کہ مولا جب ایک جنگ سے فتح کے بعد جو مختلف امام کے صحابی تھے، تو جنگ میں جب امام کو فتح ہوئی تو امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو وہ بھی اس فتح کو دیکھتا، تو فتح کو دیکھتا تو وہ کتنا خوش ہوتا. تو امام نے اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ دل سے ہمارے ساتھ تھا تو وہ اس فتح میں اب بھی ہمارا شریک ہے.
بلکہ بڑھ کر یہ فرمایا کہ صرف تمہارا بھائی نہیں، وہ بھی اس فتح میں شریک ہیں جو ابھی اس دنیا میں اس عالم ہستی میں آئے ہی نہیں۔ مثلا ہم نہج البلاغہ اس قول کے مطابق ہم بھی امام کی اس فتح میں شریک ہیں۔ امام نے کہا کہ وہ بھی اس فتح میں شریک ہیں جو دل سے ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ بھی اس عالم دنیا میں تشریف ہی نہیں لے کر آئے تب بھی۔ تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا جو کسی طالبہ نے اس سے پہلے کیا تھا کہ جب ہمارے اس کی ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مرحومین کو ثواب کیسے پہنچے گا جو کہ ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، تو اس کا بھی یہ جواب ہو گیا کہ امام نے کہا کہ وہ لوگ بھی اس میں شریک ہیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو اس طرح سے ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام نے جو دینی رشتے قائم کیے ہیں اس کے تحت تمام مادی، علاقائی اور زمانی اور نسلی سرحدوں کو اسلام نے مٹا دیا۔ اور جو باقاعدہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے نا، جو آپ پڑھتی ہیں کہ خدا لعنت کرے کہ جنہوں نے خبر شہادت امام حسین سنی اور اس پر راضی تھے، وہ بھی قاتلان امام حسین میں گنے جائیں گے۔ باقاعدہ جامع السعادات میں بھی اور جو اور کتابیں بھی آپ اخلاقیات کی پڑھتی ہیں ان میں بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو بہت ساری مومنین ایسی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے جو انہوں نے کی نہیں ہوں گی۔ کہے گا کہ پروردگار یہ تو میں نے کی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہا یاد کرو تم نے فلاں ایک موقع پر ایک مومن کی غیبت کی تھی، اس جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں آ گئے۔ بہت سی نیکیاں وہ ایسی دیکھے گا کہ پروردگار میں نے تو نیکیاں اعمال یہ انجام ہی نہیں دیے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ اس شخص کی نیکیاں جس نے تمہاری غیبت کی تھی۔ اور اس طریقے سے یعنی یہی نیکیوں کا بھی معاملہ ہے اور یہی ثواب کا بھی معاملہ ہے۔ اور خالی ایسا نہیں کہ صرف یہ نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں، جس طرح ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، خالی صرف ہم کاموں ہی کو نہیں لکھتے بلکہ اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، کاموں کے اثرات، حتیٰ کہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو آپ پھونک بھی مارتی ہیں وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اچھا اس کو باقاعدہ دیکھیے سناؤ کہ لوگ باقاعدہ بہت سی اسلامی باتوں کا مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں اور بہت سے لطیفے بھی بنائے گئے ہیں کہ جناب وہ 3 دوست تھے، تینوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہم میں سے پہلے مر جائے گا وہ دوسرے کو اپنے حالات آ کر بتائے گا۔ ایک کا نام رحمان تھا، ایک کا نام یاسین تھا اور ایک تیسرا کوئی اور۔ رحمان کا پہلے انتقال ہو گیا، یاسین کے خواب میں آیا کہ جب وہ فرشتے میرے پاس آئے انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا رحمان۔ انہوں نے کہا سورہ رحمان سناؤ۔ مجھے سورہ رحمان یاد تھی، میں نے سنا دی۔ یاسین کا بھی کچھ عرصے میں انتقال ہوا، تیسرے دوست کے خواب میں آیا، کہا کہ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا یاسین۔ میں نے سوچا اگر میں یاسین کہتا ہوں تو سورہ یاسین تو مجھے یاد ہی نہیں، تو میں نے کہا کہ نام تو میرا یاسین ہے لیکن گھر میں پیار سے لوگ مجھے کوثر کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں، یہ پھونک مارنا اور اس طرح کی چیزیں، تاکہ وہ سورہ کوثر ہی ان سے سنتے فرشتے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم بہت سرسری طور پر لے جاتے ہیں، یعنی اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پھونک بھی مارتی ہیں اور ایک سانس بھی لیتی ہیں تو یہ بھی لکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ کس شخص کے لباس کے متعلق آپ نے کیا کہا تھا یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اچھا خالی یہی نہیں کہ صرف فقط نامہ اعمال کے اندر صرف آپ کے اعمال ہی لکھے ہوں گے، بلکہ وہ تمام نامہ اعمال مکمل طور پر حقائق بھی اس کے اندر مندرج یعنی اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں گے، نہ کہ فقط تحریر۔ یعنی جس طریقے سے باقاعدہ ایک ویڈیو ہوتی ہے وہ نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ دیکھی جائے گی اس وقت۔ اچھا اسی طریقے سے بلکہ یہی نہیں کہ صرف اعمال ہی دیکھے جائیں گے بلکہ ان کی جزا و سزا بھی اس کے اندر نظر آ رہی ہوگی کہ اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی وہ لکھا ہوا نامہ اعمال میں نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ کہا جائے گا یہ تم وہی کرتے تھے، یہ جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سزا کے طور پر جو تم کرتے تھے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ۔ اور بہرحال جو نیک لوگ ہوں گے وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین کی صدر موضود و طلح منضود، ان کی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کا تو کیا کہنا ہے، کتنا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا اب ایک یہ ہے کہ جب ایک جو سوال ہے کہ قیامت کے میدان میں مکمل طور پر اندھیرا ہوگا یا مثلا گناہ گار اندھے بھی محشور ہوں گے، بہت سی روایات میں یہ بھی ہے، تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ نامہ اعمال پڑھو، تو جو اندھا ہے یا اندھیرے میں وہ نامہ اعمال کیسے پڑھے گا؟ اکثر جگہوں پہ یہ سوال بھی اٹھایا گیا۔
تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ دیکھیے جو اندھا پن ہے نا یا جو تاریکی ہے یہ ایک موقع پر ہوگی اور ایک موقع پر نہیں ہوگی. ایک موقع پر انسان اندھا ہوگا اور ایک موقع پر بینا ہوگا, یعنی ایک موقع پر اس کو آنکھوں سے نظر بھی آئے گا, اور خالی صرف اعمالی لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, حقائق کے ساتھ نظر آئیں گے. اچھا یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان جس بصیرت کا حامل تھا بس وہی ریفلیکٹ ہوگی عالم آخرت میں بھی. یعنی دنیا کے اندر جو اس کی شخصیت تھی, یہاں پہ اس کی جتنی بصیرت تھی, یعنی قیامت کی بصیرت اس دنیاوی بصیرت کی ریفلیکشن وہاں پر ہوگی. جو عقل کا اندھا یہاں پر ہے وہ وہاں پہ بھی وہی حرکتیں کرے گا. ابھی جیسے کہ آپ سنیں گی کہ وہ اللہ کو جھٹلائے گا اور فرشتوں کو جھٹلائے گا اور جھوٹی قسمیں کھائے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا میدان قیامت میں بھی. اچھا اب ایک چیز اور بھی آتی ہے جو کہ آپ اکثر پڑھتی بھی ہیں کتابوں میں, کہ 3 چیزیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہپ, بڑی ہے بے توئے, ایک ہوتی ہے ہپ. ایک ہے احباط, الف بڑی ہے بے الف توئے, اور تیسری چیز ہے تکفیر. مولانا غلام علی وزیری صاحب بڑا اچھا اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ لوگ کو کبھی موقع ملے, مولانا شاید جلدی آپ لوگوں کا درس لینے بھی والے ہیں تو آپ ان سے پوچھیے گا, اس میں بڑی تفصیل میں جاتے ہیں. حب, احباط اور تکفیر. حب کہتے ہیں اعمال کا بے اثر اور باطل ہو جانا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, سورہ ہود کی جو آیت ہے. یعنی انہوں نے جو کچھ تیار کر کے رکھا تھا وہ سب باطل اور بے اثر ہو گیا. یہ ہوتا ہے حب, یعنی نامہ اعمال میں آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی تھیں وہ ساری باطل, بیکار اور بے اثر ہو گئی. احباط, متکلمین جو علماء عقائد ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ اعمال کا بعد کے گناہوں کی وجہ سے ان کا ثواب ختم ہو جانا. گزشتہ اعمال کا جو ثواب تھا وہ بعد کے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جانا, اسے کہا جاتا ہے احباط. اچھا تکفیر یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی سزا کا نیک اعمال کے اثرات کی وجہ سے ختم ہو جانا, یہ تکفیر ہے. یعنی گزشتہ اعمال جو اس نے گناہ جو انجام دیے تھے وہ نیک اعمال جو اس نے اس کے بعد انجام دیے ان کی وجہ سے وہ پرانے گناہ ختم ہو گئے, اس کو تکفیر کہا جاتا ہے. اور ثواب اور نیکیوں کا ختم ہونا وہ حب یا احباط کہا جاتا ہے. اچھا اب ایک سوال ہے کہ کیا ہر شخص ظاہر ہے کہ اپنے متعلق تو ذرا ہمدردی سے سوچتا ہے نا, کیا حب صحیح ہے؟ کیا یہ ظلم کی قسم نہیں؟ دیکھیے اگر کوئی شخص حالت کفر میں مثلا مر جائے, اس کے اعمال تو ختم ہو گئے, یعنی اس نے اس بات میں اتنے بڑے بڑے گناہ کیے, اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گناہ بہت بڑھ گئے, تو ان کے بعد کے گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ساری ختم ہو گئی. اچھا بہت سارے لوگ مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نیکیاں بھی کی, گناہ بھی کیے, اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے. تو اب کیا ان کے برے اعمال ان کی نیکیوں کو ختم کر دیں گے؟ یہاں پر علماء کے 2 گروہ ہیں. پہلا گروہ ہے جو کہ شیخ نصیر الدین طوسی کا ہے, جنہوں نے اپنی کتاب تجرید العقائد میں باقاعدہ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو حبط اور احباط ہے یہ ایک قسم کا ظلم ہے. یعنی اگر کسی کے ثواب, مثلا انہوں نے مثال لکھی, اگر کسی کے ثواب کم ہو اور گناہ زیادہ ہو تو احباط کے بعد تو ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے ایک بھی نیک کام نہیں کیا, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے اس کے گناہ زیادہ تھے, ثواب کم تھا, اگر اس کے بعد کے گناہوں کی وجہ سے اس کا ثواب بالکل ختم کر دیا جائے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بالکل زیرو, بلکہ مائنس میں چلا جائے گا. جبکہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی دلیل بھی ہو, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. البتہ دوسرا گروہ علامہ مجلسی کا ہے جنہوں نے اور زیادہ بیلنس نظریہ پیش کیا. فرماتے ہیں کہ یہ سارے گناہوں سے متعلق نہیں ہے حبط اور احباط. دیکھیے کیونکہ نامہ اعمال کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی سی ایک بحث بیچ میں آ رہی ہے, اس کو ذرا توجہ سے آپ سن لیجیے کہ یہ جو اعمال کا بالکل ضائع ہو جانا یہ سب گناہوں سے متعلق نہیں ہے. یہ فقط بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اطاعتیں جاتی رہتی ہیں.
نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ البتہ بعض اطاعتیں ایسی ہیں جن سے بڑے بڑے گناہ زائل ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی قرآنی سے ایک دلیل دی علامہ مجلسی نے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کہا کہ یہ فقط کچھ مخصوص گناہوں سے متعلق ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ، کہ دیکھو رسول سے، دوسروں کے مقابلے میں رسول سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تحبط اعمالکم، تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس سے یہ ہوا کہ کچھ مخصوص گناہ اس سے مراد ہے۔ جب بھی رسول نے ابو ذر سے بھی کہا تھا کہ اے ابو ذر، جہاں پہ ہو، جس حال میں بھی ہو، خدا سے ڈرو، اور جب بھی تم کوئی برا کام کر لو اس کی جگہ پر فوراً اسی جگہ ایک نیک کام ضرور انجام دو، تاکہ پروردگار اس برائی کو تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دے۔ یعنی جس جگہ بھی کوئی آپ نے برائی کی اس جگہ پہ کوشش کریں کہ ایک نیک عمل ضرور ہو جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے حسد کے متعلق کہا جاتا ہے ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بہرحال اچھا، اب دیکھیے کہ اب ہر شخص ہی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں جو ہوں، جہاں حسد کی بات آئی وہاں پھر دماغ میں یہ آنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو حاسد نہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ابھی جو ایک کتاب اور مدرسے کی طرف سے پرنٹ ہونے گئی ہوئی ترک گناہ کے 40 طریقے، وہ بھی آنے والی ہے، اور اس کے بعد پائپ لائن میں ایک کتاب اور بھی ہے جو آپ کی ویسے اس کے لیے اس کے طور پہ بتائی جا رہی ہے، جو مدرسے کی طرف سے شائع ہوگی، جس میں اس طرح کی تمام چیزیں ہوں گی۔ اس کا عنوان ابھی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن شاید اس طرح کو کہ میں کیا ہوں۔ ہر شخص اگر اندازہ کرنا چاہے کہ میں ہوں کیا، کتنے پانی میں ہوں میں دینی طور پر، مثلا پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اس طرح سے لکھا جائے، کیا آپ ایسے ہیں، تو وہ ہر شخص بہت پرسنل اس کو لے لیتا اور اسے برا لگتا، کیا میں کیا ہوں۔ اچھا، اس میں مختلف چیزیں ہوں گی، کیا میں حاسد ہوں، حسد کی پوری علامتیں 1 2 3 4 5 کر کے 25 30 تک لکھی ہوں گی۔ اس میں آپ کو اپنا اسکورنگ سسٹم دیکھنا ہوگا کہ کتنا اسکور ہے، ورنہ ہر شخص بظاہر تو کہہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا، نہیں، اس میں دیکھیے علامتوں سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ کیا میں مغرور ہوں، متکبر کی علامات لکھی ہوں۔ کیا میں کمینہ ہوں، کمینے کی روایت باقاعدہ پوری، کمینہ کس کو کہتے ہیں، کمینے کی پوری علامتیں ہیں کہ کمینہ کس کو کہا جاتا ہے، ہر شخص دیکھے کہ وہ ہے۔ کیا میں ذلیل ہوں، ذلیل کی پوری علامت۔ کیا میں ریاکار ہوں، ریاکار کی پوری علامتیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا میں غافل ہوں، کیا میں انسان ہوں، بہت سی روایت میں پورا بتایا گیا کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے اس کے اندر پورا ایک کوشچنر ہوگا اور باقاعدہ سوال نامہ ہوگا، اسکورنگ سسٹم ہوگا، ہر شخص اپنے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تو سب چیزیں مجھ میں زیادہ تر چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ یہ نیکیاں مجھے انجام دینی ہے تاکہ ان برائیوں کو مٹا دیں جو اس کے اندر ہے، کیونکہ جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو اس کے بعد اس کا علاج ضروری ہو گیا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے اچھا، اب کیا ہوا کہ بات یہ بنی کہ احباط کا جو قانون ہے یہ کوئی کلی قانون نہیں ہے، یہ صرف بعض گناہوں سے مخصوص ہے، اور یہ بالکل ایک عمومی قانون نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد احادیث میں ہے کہ ایک آواز آئے گی کہ کوئی عمل ایسا ہے اس کے اندر لکھا ہوا جو تم نے نہ کیا ہو۔ لوگ کہیں گے نہیں پروردگار، سارے اعمال بالکل صحیح لکھے ہوئے ہیں۔ البتہ کچھ بعض لوگ ہوں گے، جیسے میں نے ابھی کہا، بعض لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے یہ سب اعمال انجام نہیں دیے، ہم نے یہ اعمال انجام نہیں دیے۔ اس وقت پھر چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ پروردگار، جب وہ انکار کریں گے کہ اعمال ہم نے انجام نہیں دیے، تو پروردگار کرامن کاتبین کو پیش کرے گا۔ وہ فرشتے آئیں گے جنہوں نے نامہ اعمال لکھے تھے، وہ انسان ان فرشتوں کو جھٹلائے گا، کہے گا پروردگار یہ تیرے ہی فرشتے تو تیرے ہی حق میں بات کریں گے نا، میرے تو خلاف بات کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر یہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، فرشتے بھی آ گئے، اب یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کریں گے۔ دیکھیے ابھی وہی نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جانے کے بعد کی کیفیت پہ ہم ذکر کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے شروع کریں گے۔ دیکھیے پروردگار نے بھی سورہ والشمس میں
11 قسمیں کھائیں، اور 11 قسمیں کھا کے بھی کیا کہا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پائی اس نے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو گندا کیا۔ 11 قسمیں کھائیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص آیا باقاعدہ اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کون تھا وہ ظالم جس کو یقین دلانے کے لیے پروردگار کو 11 قسمیں کھانی پڑی۔ یہ کہہ کے اس غم میں بے ہوش ہو کے گرا اور انتقال کر گیا کہ وہ ظالم کون تھا جس کے لیے 11 قسمیں کھانی پڑی پروردگار عالم کو، صرف یہ بات کہنے کے لیے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بہرحال یہ تو بیچ میں بات آئی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کریں۔ اچھا، جب اتنے زیادہ بے حیائی ان کی بڑھ جائے گی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، اب ان کے لبوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ باقاعدہ روایات میں ملتا ہے کہ ان کے منہ کو تسموں سے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح خود بولیں گے، کیونکہ اس کا منہ تو بند ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، جھٹلایا، جھوٹ بولا، لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، پروردگار پہ الزامات لگانے شروع کر دیے، فرشتوں پہ الزامات لگانے شروع کیے۔ اب اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ منہ بند ہونے کے بعد اعضاء و جوارح بولنا شروع کریں۔ اور روایات میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ جو سب سے پہلا جو انسان کا عضو بولے گا وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ اچھا، بہت سی آیات میں بھی ہے کہ اس کی کھال بھی بولے گی۔ بہرحال تفسیر المیزان میں ائمہ سے مروی روایات ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ کھال سے مراد شرمگاہیں ہیں کہ جو بولیں گی۔ بہرحال یہ کیونکہ بولنے کی بات آئی، اس وجہ سے اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو گیا۔ اچھا، جب وہ دیکھیں گے کہ اب کوئی دال نہیں گل رہی، تو اس منہ پہ مہرے لگنے سے پہلے بعض افراد کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ اپنے بہانے پیش کریں گے۔ جھوٹی قسمیں تو نہیں کھائیں گے، لیکن بہانے پیش کریں گے۔ پروردگار میں کیا کرتا، میں اس وجہ سے مجبور ہو گیا تھا اور اس وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، تو پھر پروردگار اپنی حجت بالغہ کو پیش کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، جو قرآن کی قائد بھی۔ شیخ مفید نے اپنی امالی میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت لکھی کہ اللہ کی حجت بالغہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے بعد پھر امام نے بتایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور پروردگار اس سے پوچھے گا کیا تو عالم تھا؟ اگر وہ کہے گا کہ ہاں، تو پروردگار اس سے پوچھے گا پھر تو نے اپنے علم کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ کہے گا کہ نہیں میں عالم نہیں تھا، تو پروردگار کہے گا کہ پھر تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا کہ تو عمل کرتا؟ یہ مطلب ہے خدا کے حجت بالغہ کا، یعنی ہر چیز کے مقابلے میں پروردگار جو بھی ایکسکیوز سنے گا اس کا ایک جواب دے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ قیامت کے دن ایک خوبصورت عورت کو لایا جائے گا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو، میک اپ کرنے لگی، ایسے لباس وہ پہننے لگی کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، گناہوں میں مبتلا ہونے لگی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم گناہوں میں کیوں مبتلا ہو؟ وہ کہے گی پروردگار کہ تو نے مجھے خوبصورتی عطا کی تھی، میں کیا کرتی، میں بھٹک گئی۔ تو پروردگار اس وقت حجت بالغہ کے طور پر حضرت مریم کو پیش کرے گا کہ بتاؤ تم زیادہ حسین ہو یا یہ مریم زیادہ حسین؟ اور دیکھو کہ اس نے تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی کیسی پرہیزگار زندگی گزاری۔ ایک خوبصورت اور حسین نوجوان کو لایا جائے گا جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، بال بنا کے روڈوں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور گلی کے تھڑوں کے اوپر بیٹھ رہا ہے اور فیشن شو اور ماڈلنگ کر رہا ہے، اور آتے جاتے شرفا خواتین کو تاک رہا ہے۔ اس طرح کے جو معاشرے کے اندر جو نوجوانوں جن گناہوں کے اندر مبتلا اس کو لایا جائے گا۔ جب وہ ایکسکیوز پیش کرے گا اپنا، تو پروردگار حضرت یوسف کو پیش کرے گا کہ تم زیادہ حسین ہو یا یوسف زیادہ حسین ہے؟ دیکھو اس نے اس کے باوجود بھی یہ کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اسی طریقے سے ایک پریشان حال مومن کو لایا جائے گا۔ پریشان حال مومن جو کہ اپنی پریشانیوں اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے حرام کھانا شروع کر دیا۔ پروردگار میں کیا کرتا، میری تنخواہ کم تھی اس وجہ سے میں نے یہ حرام کھا لیا۔ پروردگار میں کیا کرتا، میں نے اس وجہ سے بینک میں جاب کر لی کیونکہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے اور یہاں پہ مجھے اچھی سیلری مل رہی تھی۔ تو پروردگار میں نے اس وجہ سے سودی اسکیم کا پیسہ استعمال کیا کہ میرے پاس پیسے پورے نہیں پڑتے تھے۔ تو پروردگار اس سخت مصیبت زدہ مومن کے مقابلے میں حضرت ایوب کو پیش کرے گا۔
بتاؤ کہ تمہاری مصیبت زیادہ بڑی تھی یا ایوب کی مصیبت زیادہ بڑی تھی؟ اور یہاں تک کہ وہ حضرت ایوب کے آنے کے بعد خاموش ہو جائے گا. اسی طریقے سے بیماروں کو لایا جائے گا کہ بتاؤ تم زیادہ بیمار تھے یا ایوب زیادہ بیمار تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے تو ذرا سی اپنی بیماری میں نماز روزے قضا کرنے شروع کر دی. اور ایوب کو دیکھو، اس نے اس کے باوجود بھی کسی بھی عبادت کو اپنے ضائع نہیں ہونے دیا. اسی طریقے سے عمرا اور سلاطین کی بیویاں جو پھنس جاتی ہیں ان کے پاس، پروردگار میں کیا کرتی، میرے شوہر تھا ہی اتنے عہدے پر، مجھے اس کے ساتھ پارٹیز میں جانا پڑتا تھا، میں کیا کرتی؟ تو پروردگار اس کی حجت بالغہ کے لیے حضرت آسیہ کو پیش کرے گا کہ بتاؤ تم زیادہ مصیبت میں تھی اور مجبور تھی یا آسیہ زیادہ مصیبت میں تھی اور مجبور تھی؟ اسی طریقے سے بہت سے وزراء یا حکومتی عہدوں کے اوپر رہنے والے اشخاص کہ پروردگار ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو عہدہ ہی ایسا مل گیا تھا، ہم کیا کرتے ہیں، مجبور ہو گئے. تو پروردگار حضرت حزقیل کو پیش کرے گا کہ بتاؤ تم زیادہ مجبور ہو گئے تھے یا حزقیل زیادہ مجبور تھے. اس وعلی ھذا القیاس، اس طریقے سے پروردگار ہر گناہ کے مقابلے میں اپنی حجت بالغہ کو پیش کرے گا اور ایک ایک مثال سامنے لے کر آئے گا ہر شخص کے لیے. جتنی بہانے بازیاں کوئی شخص کرنا چاہے گا وہاں پر کسی کی کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی اور تمام دلائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا رد ہو جائے گا. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی اس کے بعد وہ جو نامہ اعمال ہوں گے، وہ جو اعمال اس کے اندر درج ہوں گے، وہ تمام اعمال تجسم کی صورت اختیار کرنے لگیں گے، مجسم ہو جائیں گے. اس کی پوری ایک تفصیل ہے تھوڑی. اب آج اگرچہ مجھے اس کی کچھ بیان کرنی تھی، لیکن اگر آج میں نے شروع کر دی تو پھر امید یہی ہے کہ میں اس کو مکمل نہیں کر سکوں گا، بات نامکمل اور ادھوری رہ جائے گی. اور وہ بہت اہم بھی ہے کہ کس کس طرح کی شکلیں یہ نامہ اعمال، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ فقط یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کتابی صورت میں اس طرح کوئی چیز لکھی ہوتی اس طرح سے لکھے ہوں گے، بلکہ اپنے تمام حقائق کے ساتھ لکھے ہوں گے، بلکہ وہ ان کو دیکھے گا بھی، بلکہ ان کی جزا و سزا بھی اس کو اس کے اندر نظر آ رہی ہو. جس طریقے سے آپ یعنی اندازہ یہ ہے، ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ ٹی وی کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں یا اس کی مختلف ونڈوز ہوتی ہیں کہ جزا و سزا بھی نظر آ رہی ہے، وہ عمل بھی ہوتے نظر آ رہا ہے، یعنی وہ اعمال پھر تجسم کی صورت اختیار کر لیں گے. پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ. اور ابھی نامہ اعمال سمجھے جسٹ شروع ہی ہوا ہے. کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جائیں گے کہ نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کیفیات کیا ہوں گی، یہ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا. آج کی حد تک ہم یہاں پر گفتگو روکتے ہیں. سوال فقط ایک آدھی آیا اور کچھ صفحے پڑھنے کی مجھے آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ اگر انتظامیہ کے ذریعے ہی مجھے پہنچا دیے جائیں تو انشاءاللہ ان کے تحریری جوابات بھی آ جائیں گے. آج فقط چند ایک ذرا ڈسکرپٹیو باتیں ہماری نسبتاً زیادہ رہیں. البتہ یہ کہ بہرحال ہم لمحہ بلمحہ یعنی جس طریقے سے روایات میں ذکر ہوا ہے ایک کے بعد ایک مرحلہ وہ ہم بیان کرتے جا رہے ہیں. آج کے حد تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود جل اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن